رمضان کا ان دنوں پاک مہینہ چل رہا ہے اور اس وقت آپ کو روزے کے حالات میں کس چیز کا احتیاط بتائیے، رمضان کے فضیلت کیا ہے، ان کے بارے میں ہم خاص بات چیت کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ میں موجود ہے مسجد حاضرہ امام محمد ناصر حسین، آزادی پور اور جمشید پور میں آپ کا استقبال ہے۔ اور سب سے پہلے آپ ہمارے درشکوں کو بتائیے کہ رمضان کے فضیلت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر عظیم ہے اور کروڑ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ اور عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراخی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بے پناہ فضیلت ہے۔ بنی اسرائیل کے بھی کچھ انبیاء کرام جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے بھی تمنا کی تھی، کاش میں بھی امت محمدیہ میں ہوتا تو میں بھی ماہ رمضان کی فضیلت سے برابر ہوتا اور میں بھی ماہ رمضان کی فضیلت سے فیض یاب ہو جاتا۔ رمضان میں روزے داروں کو یا یعنی مومنوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا ایسے چیز ہے جنہوں نے پرہیز کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ماہ رمضان اس لیے مہینہ آیا ہے، ایک اور حدیث پاک میں ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو خاص یہ مہینہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ مہینہ ہمیں اللہ نے عنایت فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس مہینے کی جو ہے ایک مہینہ قدر کرے، احترام کرے، اور اس میں ماہ رمضان کے جہاں وہ روزہ رکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ، غیبت، چغلی سے اور دھوکہ سے، فریب سے، دغا بازی سے، ان چیزوں سے خاص کر پرہیز کریں۔ صرف کھانے یعنی بھوکا رہنا یا پیاس رہنا ہی جو ہے یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، یعنی ہر چیز کا روزہ ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی کسی کو چغلی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے تو سمجھیے کہ ایسا روزہ رکھ کے اس کے لیے کوئی فائدہ ثابت نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے لوگ جو سحری کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈائریکٹ افطار کرتے ہیں، اس بیچ ان کا کوئی عبادت نہیں ہوتا، نہ وہ روزہ، نہ قرآن کی تلاوت ہے اور نہ ہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا روزہ مکمل ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جہاں آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو نماز تو فرض عین ہے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ کسی حال میں بھی ماہ رمضان کا یہ جو روزہ ہے اور نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں، کچھ صورت ہے جو علماء اکرام یا مفتیان اعظام بتاتے ہیں، اس میں کچھ رعایت ہے کہ اگر طبیعت خراب ہے، بیمار ہے یا مسافر ہے تو اس کا ایک الگ طریقہ ہے کہ اس میں قصر کرنا ہے۔ مسافر ہے تو 92 کلومیٹر تک کا سفر کیا ہے، لیکن نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ یعنی صرف روزہ رکھ رہا اور نماز نہیں پڑھ رہا، نہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے نا، اور نہ ہی کچھ کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے روزہ میں ثواب تو ملے گا لیکن اس کی مکمل جو نورانیت ہوتی ہے اس سے وہ مایوس ہو جائے گا اور اس سے وہ مکمل طور پر اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے روزہ کے ساتھ ساتھ نماز بھی فرض عین ہے، اسے بھی پڑھنی چاہیے۔ روزے داروں کو پیاس کی شدت نہ محسوس ہو، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کھان پان کی وجہ سے پیاس کی شدت کافی زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو کھان پان میں کس طریقے کا وہ احتیاط برتتے ہیں؟ بس احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، کھجور کا استعمال کرنا چاہیے سحری میں، اور کچھ اس طرح کھائیں جیسے زیادہ مسالہ دار چیز یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے زیادہ پیاس لگی ہو، پیاس کی شدت ہو، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پریوار میں یا آس پاس پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے یا کوئی غریب ہے تو ان کو پہلے زکوٰۃ اور فطرہ دینا لازمی ہے یا پھر نہیں؟ دیکھیے، زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے، وہ تو علماء کرام یا بڑے بڑے مفتیان اعظام وہ صحیح طریقے سے بتائیں گے، لیکن جہاں تک میری جانکاری ہے کہ زکوٰۃ اپنی کفالت میں جو لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر ان کے رشتہ دار میں جیسے بھائی ہے یا رشتہ دار میں کوئی اور بھی ہے جو ضرورت مند ہے، تو سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کا خیال رکھنا چاہیے زکوٰۃ میں، اور اپنے رشتہ دار کو سب سے پہلے ہی زکوٰۃ دیں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو۔ اور ایک سوال ہے کہ جو لوگ ایمانداری سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو اسلام نے جو ایک دائرہ بنایا ہے کہ آپ ایمانداری سے زکوٰۃ نکالیں، وہ ایمانداری سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو ان کے لیے کیا کہیں؟ جیسے جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے تو سمجھیے اس قوم پر جو ہے نا تنگ دستی آ جاتی ہے، محتاجی اس قوم پر آ جاتی ہے، یعنی اس قوم کا زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ بھی فرض ہے،
اسلام میں 4 چیزیں فرض ہے، اسلام میں ایمان کے بعد، کلمہ کے بعد جو ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو یہ چاروں چیزوں کا اگر کوئی ادا نہیں کر رہا، چاروں چیزوں میں کوئی 2 ادا کر رہا ہے یا 3 کر رہا ہے، ایک چھوڑ دے رہا، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ بھی فرض عین ہے، اور قرآن کریم میں کم و بیش تقریباً 40 مقامات پر زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ہے۔ اس لیے انسان کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ میں اس کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کے گھر میں خوب برکتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ مسجد حاضرہ کے خطاب و امام سے ہمارا رابطہ ہوا، ان سے کچھ بات چیت ہوئی، انہوں نے روزہ کے درمیان کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، خاص کر روزے داروں کو کس چیزوں سے بچنی چاہیے، انہوں نے ایک اچھے طریقے سے بریف کیا ہے۔ ایسے ہی ہم اگلے اور جانکاری کے لیے آپ کے سامنے پھر سے موجود ہوں گے، تب تک دیکھتے رہیے آزاد رپورٹر جمشید پور۔